موضوع الدرس التهديدات والتخويفات للأحبار والرهبان، سورة المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون۔ وترى كثيرا منهم يصارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال ثم قال تعالى قل أنبئكم بالشر من ذلك مثوبة عند الله، أي هل أخبركم بالشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رد میں فرمایا، حتیٰ کہ ان کے جو عالم تھے، احبار تھے، رہبان تھے، وہ بھی نعوذ باللہ استہزاء کرتے تھے کہ انتم اشر دینا، کہ تم لوگوں کا دین جو ہے نعوذ باللہ وہ بہت برا ہے۔ تو اللہ نے اس کے رد میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلائیں کہ آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ شر کون ہے، اللہ کے ہاں کون شر ہے۔ اللہ کے ہاں وہ شر ہے جن کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں یہ فرمایا ہے، من لعنہ اللہ، جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلی لعنت جو ہے وہ تو ابلیس پہ ہے کہ جب اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا اور سجود آدم سے انکار کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ نے فرمایا بدبخت نکل جاؤ جنت سے، تم مردود ہو اور میری لعنت ہے تم پر قیامت تک۔ اصل لعنت جو ہے سب سے پہلے وہ ابلیس پہ آئی، اور کیوں آئی کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، کہ اللہ نے حکم دیا تھا نا ملائکہ کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا لیکن الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا۔ اسی سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے
کہ اگر اللہ کے حکم پر آدم کو سجدہ نہ کیا جائے تو لعنت ہوتی ہے، تو جو اللہ کے حکم پر اللہ کو سجدہ نہ کریں ان پہ کتنی لعنتیں ہوں گی؟ یعنی اگر آدم کا سجدہ نہ کرنے والا لعنتی ہے تو جو خدا کو سجدہ نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، تو ان پر کتنا اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ کی لعنت ہوگی۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طرح بڑے بڑے علماء جو ہیں، حتیٰ کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص آمدن نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ وہ فرماتے ہیں مرد ہے یا عورت ہے، اگر بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے سے پہلے تو وہ مکلف ہی نہیں ہوتا نا، اس کو تو صرف سکھایا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے نماز کی، مکلف نہیں ہوتا وہ۔ ورنہ حضور نے فرمایا کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو علموا صبیانکم، اس کو نماز سکھاؤ، ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ، اس سے کہو بیٹا 2 رکعت پڑھو، تم دیکھو کیا، اور کہو زور زور سے پڑھو تاکہ میں سمجھوں کیا پڑھ رہے ہو۔ اور اگر 10 سال کا ہو جائے تو فرمایا پھر اگر نماز میں کوتاہی کرے تو اس کو مارو بھی، مار کے بھی پڑھاؤ۔ لیکن جب بالغ ہو جائے، اور بالغ ہونے کی علامت جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے بال نکل آئیں زیر ناف، اسی طرح اگر لڑکی ہے تو حیض علامت بلوغ ہے۔ اگر وہ بالغ ہو جائے اور پھر عمدن نماز نہ پڑھے، یعنی کوئی بیماری نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں، عمدن نماز چھوڑے تو فرماتے ہیں وہ کافر۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ اگر یہ بے نماز مرد ہے یا عورت ہے مر جائے تو لا یصلی علیہ، اس کا جنازہ نہ پڑھو، کیونکہ کافر ہے، کافر کا جنازہ ہوتا نہیں۔ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو۔ اسی لیے حنابلہ رحمہم اللہ تعالی، یعنی ابھی بھی جو علماء ہیں حنابلہ کے بڑے بڑے علماء، کیونکہ یہاں جتنے علماء ہیں، جتنے مشائخ ہیں وہ فقہ حنبلی پہ ماشاءاللہ فتویٰ دیتے ہیں، تو ان سے اگر کوئی جا کے آدمی پوچھے نا جی کہ میں نے اپنے والد کا یا والدہ کا حج بدل کرانا ہے، تو وہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں وہ نماز پڑھتا تھا؟ اگر وہ کہے جی نہیں کبھی پڑھتا کبھی نہیں، وہ کہتے ہیں اس کے حج کرانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو کافر ہے، کافر کا کیا حج ہے۔ ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن اس نے عمل ایسا کیا ہے جو اس کو کفر تک لے جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اسلامی حکومت ہے تو انہ یعذر و یحبس، ایسے آدمی کو تعزیراً جیل خانے میں ڈال دیا جائے جو نماز نہیں پڑھتا، جب وہ توبہ کرے اور اصلاح کر دے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن ان ائمہ کے نزدیک تو کافر ہے، کہتے ہیں لا یرث ولا یورث، کسی کا وارث بھی نہیں بنے گا۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیں میرے عزیز میرے محترم کہ مثلا اس دنیا میں بھی اگر مرد مسلمان ہے تو اس کا نکاح جو ہے وہ کسی کافر لڑکی سے نہیں ہو سکتا، اہل کتاب سے ہو سکتا ہے۔ اہل کتاب سے مراد ہے یہودی، اہل کتاب سے مراد ہے نصرانی، لیکن وہ یہودی ہو، نصرانی ہو۔ یہ جو اس دور میں دہریے ہیں، منکر دین ہیں، ان کے نزدیک تو دین کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ یہودیت نہ نصرانیت نہ اسلام، وہ دین مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو اہل کتاب نہیں سمجھا جائے گا۔
اہل کتاب سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اس کا اپنے نبی پر ایمان ہو اور اپنے نبی کی کتاب پر ایمان ہو، چاہے وہ کتاب پہ عمل نہ کرتا ہو. جیسے مسلمان کون سا قرآن پہ آج کل عمل کر رہے ہیں، پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں نا. تو ان کی لڑکی سے تو نکاح ہو سکتا، لیکن خدا نہ کرے اگر وہ کافر ہے تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. جیسے نعوذ باللہ ہندو سے، کسی سکھ سے، کسی قادیانی سے، اسی طریقے سے وہ روافض، وہ شیعہ جو صداقت صدیق کا منکر ہے، عصمت عائشہ کا منکر ہے، ایسے لوگوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں. اب اصل مسئلہ جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہوا کہ اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرد نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہے، یا مرد نماز پڑھتا ہے عورت نماز نہیں پڑھتی تو کافرہ ہے، تو جب دو میں ایک کافر ہو گیا تو نکاح تو ختم ہو گیا. کافر سے تو نکاح رہ ہی نہیں سکتا. جب نکاح ختم ہو گیا ہے تو آنے والی اولاد جو پیدا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ صحیح النسب ہوگی. اس کا مطلب ہے وہ تو اولاد زنا ہوگی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں، کسی بھی شہر میں رہتے ہوں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، طائف میں، جدہ میں، کہیں بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا عرب جو ہے نا، سعودی جو ہے، عربی جو ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بڑی ماڈرن بھی ہوگی، فیشنیبل بھی ہوگی، لیکن نماز کبھی نہیں چھوڑے. آپ کو تجربہ ہوگا، آپ دیکھ لیں کہ آپ کی گاڑی کا ڈرائیور اگر سعودی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آگے دہبا نظر بھی آ رہا وہی کھڑا ہو جائے گا، تیمم کر کے اللہ اکبر نماز پڑھ لے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے سے میں کافر ہو جاؤں گا، میری بیوی متعلقہ ہو جائے گی، وہ کیسے نماز چھوڑے. بڑے سے بڑے فیشنیبل عورت ہو، کچھ ہو، فوراً ابایا ہو سر پہ ڈالے گی اور مٹی پہ ریت پہ کھڑے ہو کر بھی اللہ سنت نہیں پڑھیں گے، نفل نہیں پڑھیں گے، وتر نہیں پڑھیں گے، اشراق نہیں پڑھیں گے، ضحیٰ نہیں پڑھیں گے، اوابین نہیں پڑھیں گے، فرض کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور ہمارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، پڑھنے بھی آ جائیں تو جناب اوابین بھی پڑھ لیں گے، ضحیٰ بھی پڑھ لیں گے، اور نہ پڑھیں تو فرض نہ پڑھیں. تو ان علماء کے نزدیک جو میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں عمرے پہ آئی ہیں، اگر نماز نہ پڑھیں ان کے نزدیک تو کافرہ ہے، وہ عمرہ ہوتا ہی نہیں. اب آگے تمہاری مرضی ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے. تو سب سے پہلے جو لعنت آئی ہے وہ آئی ہے ابلیس پہ. اور لعنت کیوں آئی کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. تو جو اللہ کو سجدہ نہ کرے خود اندازہ کر. اچھا، لعنت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین. اور کسی جگہ فرماتے ہیں وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. تو لعنت کا معنی یاد رکھو، لعنت کا معنی ہوتا ہے البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. تو جب آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو پھر اس کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے. تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں نا، اللہ کی رحمت ہے کہ ہم چل رہے ہیں، انسان ہیں. اگر اللہ کی رحمت منقطع ہو جائے تو بس تباہی بربادی آ گئی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو کہیں کہ میرے دین اسلام کو جو سب سے افضل دین ہے، جو سب سے افضل شریعت ہے، جو سب سے کامل شریعت ہے، اور جس کی خیر کی اللہ نے گواہی دی ہے قرآن پاک میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ان کو برا کہتے ہو. تو سنو برا کون ہے؟ جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے وہ برے ہیں. وہ کون؟ یہودی. من لعنہ اللہ ای ابعدہ من رحمتہ، جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. وغضب علیہ ای غضبا لا یرضی بعدہ
ابدا، اور جن پہ اللہ نے اپنا غضب کیا، اور غضب بھی ایسا کہ جس کے بعد راضی ہی نہیں ہوں گے، یعنی عذاب غضب بھی مستقل. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كما تقدم بیانو فی سورۃ البقرہ وکما سیاتی اذاؤ فی سورۃ الاعراف. اور اللہ نے ان میں سے کچھ کو بندر بنا دیا اور کچھ کو خنزیر بنا دیا، یعنی وہ جب رات کو سوئے تو انسان تھے، لیکن جب صبح کو اٹھے تو ان کی شکلیں جو تھیں وہ مسخ ہو گئیں، کوئی بندر کی شکل میں ہو گیا، کوئی خنزیر کی شکل میں ہو گیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ کچھ بندر بنا دیے گئے اور کچھ خنزیر بنا دیے گئے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں، یعنی پہلے وہ بندر کی شکل اختیار کی، پھر اسی کو اللہ نے خنزیر بنا دیا. تو بعض علماء نے اس کا یہ بھی ترجمہ، اس کو کہتے ہیں مسخ. یاد رکھو، مسخ میم سین خے، اور ایک ہوتا ہے کسف، کاف سین فا. کسف کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر کوئی غضب آئے. ایک ہوتا ہے خسف. خسف کا معنی ہوتا ہے زمین میں غرق ہو جانا، زمین میں دھنس جانا، اس کو کہتے ہیں خسف. تو جیسے کہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ قارون نے جب تکبر کیا اور دولت پہ اترا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے حکم دیا کہ زمین پکڑ لو اس ظالم کو. تو اللہ فرماتی ہم نے اس کو اس کی زمین اور اس کے گھر اور مکان اور محلات کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا. حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، انہ یتجلجل بہا الی یوم القیامہ، وہ اسی طرح زمین میں دھنسا جائے گا قیامت تک، اسی طرح زمین میں دھنس. کس کو کہتے ہیں؟ خسف. لیکن یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالی میری امت پہ خسف اور مسخ کا عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے نا وہ حضور کی وجہ سے ہی تو ملا ہے. دیکھو نا، ایمان ملا ہے کس کی وجہ سے ملا؟ اگر حضور نہ آتے ہمیں کون سکھاتا ایمان؟ ہمیں کون سکھاتا توحید؟ ہمیں کون سکھاتا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف؟ سب کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز میں نبی اصل ہوتا ہے اور باقی سب اس کے تابع ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، اصل نبی کی ذات ہے. جیسے اب قرآن میں آتے ہیں نا جی کہ جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں قیامت میں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو چار ہیں نا، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو اس میں یاد رکھیں کہ نبی اصل ہے، صدیق تابع ہے، شہید اصل ہے، صالح اس کے تابع ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو دو ہی بنیں گے، یعنی بظاہر چار ہے نا، نبیین، صدیقین و شہداء و صالحین، لیکن نبی اصل ہے، صدیق اس کے تابع. جو نبوت نہ ہو صدیق کیسے بنے گا؟ صدیق تب بنے گا جب نبوت پہ ایمان لائے گا. اور شہداء جو ہیں وہ اصل ہیں کہ اس نے اللہ کے لیے جان قربان کر دی، شہید ہو گیا، اللہ کے لیے مارا گیا. اچھا، جو ہم صالح عمل کر رہے ہیں تو اس نے ہمارے لیے رستہ صاف کیا عمل صالح کرنے کا، تو گویا شہید اصل ہو گیا اور صالح جو ہے وہ اس کے تابع ہو گیا. تو اصل یاد رکھیں، ہمیشہ ہر چیز میں نبی ہوتا ہے، اور ہمارے نبی جو ہے وہ تو ایسے اصل ہیں کہ تمام انبیاء کے بھی اصل ہیں، وہ نبی الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں. یعنی وہ صرف نبی ہذہ الامہ نہیں، حضور نے فرمایا انبیاء اپنی امتوں کے نبی ہے اور میں تمام انبیاء کا نبی. اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تھا سب کو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ.
کہ تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، تم سارے اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اچھا تمہارے زمانے میں نہ آئے تو اپنی امتوں کو کہتے چلے جانا۔ تو ہر پیغمبر اپنی امتوں کو کہتا چلا جائے گا کہ ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوگا، اور اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ معراج والی رات جو ہے مسجد اقصی میں اللہ نے کرا دیا کہ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب مسجد اقصی میں موجود ہیں، لیکن امامت پہ مصلی پہ کھڑے ہونے والے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو اب سب حضور پہ ایمان لے آئے، حضور کے مقتدی بن گئے، حضور کے تابع بن گئے۔ تو اصل نبی ہوتا ہے، باقی سب اس کے جو ہیں وہ تابع ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ہمارے آقا جو ہیں وہ علم میں بھی اصل ہیں اور عمل میں بھی اصل ہیں، کیونکہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ اوتیت علم الاولین و علم الاخرین، اللہ نے مجھے جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کا بھی علم دیا ہے، اور میرے بعد جو قیامت تک آئیں گے ان کا بھی علم دیا ہے۔ اچھا جو پہلے گزرے ہیں وہ تو بات عقل میں آتی ہے نا، سمجھ آتی ہے، لیکن میرے بعد جو آئیں گے تمہارا یہ ہے کہ بعد میں جو آئیں گے اگر کوئی صدیق بنے گا تو میری اتباع سے، فاروق بنے گا تو میری اتباع سے، اور اسی طرح اگر وہ عثمان غنی بنے گا تو میری اتباع سے، علی مرتضیٰ بنے گا تو میری اتباع سے، شہید بنے گا تو میری اتباع سے، ولی بنے گا تو میری اتباع سے۔ تو لہذا سب کا علم جو ہے، اصل علم جو ہے وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ۔ اب حضور کے علم سے چراغ جلتے گئے، صدیق بنتے گئے، فاروق بنتے گئے، عثمان غنی بنتے گئے، صحابی بنتے گئے، تابعین بنتے گئے، محدثین بنتے گئے، علماء بنتے گئے، اولیاء اللہ بنتے گئے، لیکن چراغ اسی کا جل رہا ہے۔ میں ان کے مطلب بھی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور جو ہیں وہ امام الانبیاء بھی ہیں، حضور جو ہے وہ نبی الانبیاء بھی ہیں، کیونکہ اصل ہوگا تو آگے کام چلے گا نا، خدا نہ خواستہ اصل نہ ہو۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، یہ بھی تو علم ہے، تو گویا آنکھ بھی عالم ہے، دیکھ رہی ہے کہ یہ کعبہ شریف ہے، یہ حرم ہے، یہ مسجد ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں کہ وہ سن کے بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی عالم ہے۔ تو آنکھ بھی عالم ہے، کان بھی عالم ہے۔ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، وہ چکھ کے بتا رہی ہے کہ یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، تو وہ بھی عالم ہے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، وہ چھو کے بتا رہا ہے کہ یہ چیز گرم ہے، ٹھنڈی ہے یا ایسے ہے۔ تو گویا کہ تمام اعضاء جو ہیں وہ عالم ہیں، لیکن ان کا اصل کیا ہے؟ وہ الدماغ ہے۔ یہ سارے علوم جو ہے اسی میں جا کے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دیکھو نا، ہم نے آنکھ سے دیکھا، اب چاہے وہ مدت گزر جائے پھر بھی وہ ہمارے دماغ میں محفوظ۔ اچھا دماغ کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، اگلا حصہ ہوتا ہے، یاد رکھو، ایک پچھلا حصہ ہوتا ہے، ایک شعور ہے، ایک لا شعور۔ تو اب دماغ اصل ہوا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھو کہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی جب تک دماغ حکم نہ کرے۔ دماغ میں آتا ہے یار دیکھو تو صحیح کیا ہے۔ زبان بول نہیں سکتی جب تک دماغ حکم نہ کرے، بھائی بات کرو، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کان سن نہیں سکتے جب تک دماغ حکم کرے گا، ٹک 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 ہوئے گا، دیکھو کیا ہے۔ تو ہر چیز اس اصل کے تابع ہے، اس لیے ہر زمانے میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، اللہ نے ان کو بڑے بڑے علوم عطا فرمائے ہیں، لیکن ان سب کا اصل جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنا علم دیا، علمنا منطق الطیر۔
ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھلائی گئی، آپ چونٹیوں کی زبان بھی سمجھ لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کتنا علم دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، حکم دیا زرے بناؤ جیسی چاہو۔ یہ علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا علم دیا کہ آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اللہ نے ان کو خواب کی تعبیر دینے کا علم دیا۔ یہ بھی بڑا علم ہے، یعنی خواب دیکھیں اور اس کی تعبیر بتلائیں، یہ بہت بڑا علم ہے۔ اب دیکھیں یہ سارے علم برحق، سارے نبی برحق ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو علم میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں کی زبان بھی سمجھ لیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مارنے سے تھرکتے ہوئے دھڑکتے ہوئے پہاڑ بھی تھم جاتے تھے، حضور پاک کی انگلی ہلانے سے آسمانوں کے بادل بھی پھٹ جاتے تھے، حضور کے ہاتھ اٹھانے سے بادل چھا جاتے تھے اور برساتیں شروع ہو جاتی تھیں، حضور اپنی انگلیاں رکھتے تھے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ اور حضور پاک نے صرف یہ نہیں کہ آپ کو اللہ نے تعبیر کا علم دیا، بلکہ آپ کے علم سے آگے معبر پیدا ہوتے گئے، تعبیر دینے والے پیدا ہوتے گئے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق جو تھے بڑی تعبیر دیتے، اور تابعین میں محمد بن سیرین جو ہیں وہ بڑے ماشاءاللہ معبر تھے، تعبیر دینے والے تھے۔ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے تأثیر الانام فی تعبیر المنام۔ اللہ نے ان کو یعنی تعبیر دینے کا علم عطا، یہ بڑا علم ہے، یہ ایسے بات نہیں ہے کہ جس کو مرضی آئے جو چاہو وہ تعبیر دے دے۔ جیسے کہ ہمارے دور کے علماء میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ نے تعبیر رویا کا بڑا علم دیا۔ اچھا پھر وہ یہ ہے کہ تعبیر کے ساتھ ماشاءاللہ دلائل بھی دیتے تھے کہ میں نے یہ تعبیر کیوں دی۔ تو ایک دفعہ حضرت شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے، اولیاء اللہ میں سے بھی تھے، اور دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کے صدر مدرس بھی رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور میں بڑا پریشان ہو کے حضرت نانوتوی کی خدمت میں آیا۔ میں نے کہا کہ حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے بڑا عجیب سا، کہ میں ایسے جا رہا ہوں اور میرے سامنے ایک بہت بڑا دمبا منڈے کی شکل میں بہت بڑا مینڈا ہے اور اس کے سینگ ہیں، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، میں سینگوں کو پکڑ کے اس کو دھکا دے رہا ہوں، میں دھکیل رہا ہوں کہ جان بچاؤں۔ اسی اثنا میں وہ اتنا کامیاب ہو گیا کہ میری بائیں ران پہ اس نے اپنا سینگ مارا، جس سے زخم ہوا اور خون کے چند قطرے نکلے اور میری آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا، اور فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اصل علم تو اللہ کو ہوتا ہے، اللہ جو اپنے بندوں کو تعبیر کا علم دیتے ہیں اس کے مطابق تمہارے بنی اعمام میں سے کوئی بچی فوت ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم بیٹھے تھے حضرت کی خدمت میں، ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا تو اس نے کہا جی آپ کے چاچے کی فلاں بچی جو ہے وہ فوت ہو گئی، یعنی اسی وقت تعبیر سامنے آ گئی نا۔
تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے جو دیکھا وہ مینڈھا دیکھا. ہم نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی میں اب کوئی نہیں بچے گا مومن، ہر ایمان والا نکل جائے گا، صرف کافر بچ جائیں گے. تو اس وقت ایک مینڈا لایا جائے گا، وہ اصل میں وہ موت ہوگی لیکن مینڈے کی شکل میں ہوگی. حدیث میں ہے. ہاں بالکل حدیث میں ہے. اور میں اللہ حکم دے گا کہ اس کو ذبح کروں. تو اس مینڈے کو جب ذبح کر دیا جائے گا تو اللہ حکم دیں گے کہ آزاد میں اعلان کر دو کہ یا اہل الجنت خلود، کہ جنت والوں اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. یا اہل النار خلود، اب تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، کیونکہ موت کو موت آ گئی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ تم مر جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، اب موت آئے گی نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم نے مینڈھا دیکھا تو گویا وہ موت تھی اور وہ تم پہ حملہ آور ہوئی اور تم اس کو روکتے رہے اور روکتے رہے اور روکتے رہے، نہ روک سکے. آخر اس نے بائیں پنڈلی بائیں ران پہ تمہیں سینگ مار کے زخمی کیا، اس سے چند قطرے خون بھی نکلا. تو عربی کے اندر جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جیسے باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، نانے کا نانا ہے، دادے کا دادا ہے، بیٹا ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، پوتا ہے، یہ بطن ہوتے ہیں، یہ بطون کہلاتے ہیں. اور جو بنی امام ہوتے ہیں، کزن ہوتے ہیں، تایا ہے، تائے کا تایا ہے، وہ فخذ کہلاتے ہیں. میں فرمایا دیکھو علم المیراث میں ہے یہ نہیں ہے بھئی. علم المیراث کے اندر جیسے ذوی الفروض ہیں، ذوی الارحام ہیں، عصبات ہیں، اسی طرح بطون ہوتے ہیں، اسی طرح فخذ ہوتے ہیں. تو فرض ہوتے ہیں جو تایا وغیرہ کی اولاد ہوتی ہے. تو تمہاری چونکہ پنڈلی ران زخم ہوئی تھی تو یہ فخذ ہے، ران کو فخذ کہا جاتا ہے عربی میں. تو اس لیے میں نے کہا کہ اچھا پھر بچی مانا ہے کہ خان. اور میں نے آپ نے یہ بھی کہا کہ چھوٹی بچی نے کہا، آپ نے کہا نا دو تین قطرے گرے ہیں. خون زیادہ گرتا تو کوئی بڑی عورت مرتی، تھوڑے قطرے گرے ہیں تو مطلب ہے کہ بچی مر گئی. حضرت یہ تو باتیں آپ کی دلیل سے بھی سمجھ آ گئی، لیکن یہ کیسے سمجھ آیا کہ ضرور میرے تایا خاندان میں بچی ہی عورت ہی بچی مرے گی، بچہ کیوں نہیں مرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ تمہاری بائیں ران پہ زخم آیا تھا، عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر تعبیر میں بھی تو عورت مرے گی، مرد کیسے مرے گا؟ اور یہ علوم کہاں سے ملے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وہ علوم نبوت کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء کے وارث ہونے کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ انبیاء کی جائیداد ہوتی ہے، انبیاء کی جائیداد ہوتی ہی نہیں، میراث ہی نہیں ہوتا. وارث کا معنی ہوتا ہے کہ ورثۃ العلم، انبیاء کا میراث ہمیشہ اسی لیے ہے نا. وارث سلیمان و داؤد، حضرت سلیمان داؤد کے وارث نہیں، یعنی علم و نبوت میں. پر داؤد علیہ السلام کے تو کئی بیٹے تھے، باقی بیٹوں کا اللہ نے کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو معنی یہ ہے کہ وہ جائیداد کے وارث نہیں تھے، وہ علم کے وارث تھے. اور علم کے صحیح وارث جو تھے وہ سلیمان علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام کے بعد. تو اس لیے یاد رکھیں کہ پہلے تو انبیاء تعبیر دیتے تھے نا. حضور کے علم میں آ کر حضور کے ماننے والے، غلامی کرنے والے، اتباع کرنے والے بھی محبر بنتے گئے اور تعبیر دیتے گئے. اللہ نے اتنے علوم عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اہل کتاب ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی عذاب کیا ہے؟ لعنت، یعنی البعد عن رحمت اللہ، البعد عن رحمت اللہ. اچھا صرف اتنا ہو پھر بھی کہا، لیکن غضب علیہ، اللہ کا غضب بھی، اور غضب بھی ایسا الذی لا رضا بعدہ، جس کے بعد اللہ راضی نہیں ہوں گے دائم. وجعل منهم القردة والخنازير،
اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان میں سے بندر بنا دیے، خنزیر بنا دیے. اور میرے بھائی ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، حضور پاک نے فرمایا جو لوگ امام سے سجدے سے پہلے سر اٹھا لیں، حضور نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنائے. اچھا بات یہ تھی کہ حضور کی امت میں تو خس بھی نہیں آئے گی، مس بھی نہیں آئے گی، لیکن ہم نے دیکھا کئی لوگوں کی شکلیں بدل گئی. اچھا کئی، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مطالعہ کر کے قریب ہو کے کہ یہ جتنی روافض ہے نا، شیعہ ہیں، جو یعنی جو بدترین شیعہ ہیں، شیعوں کی تو کئی قسمیں ہیں نا، سارے شیعہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے اندر کئی قسمیں ہیں، کئی بلائیں ہیں. تمہارے ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ صرف اثنا عشری ہیں یا شش امامی ہیں، جو 6 اماموں کو مانتے ہیں یا 12 کو مانتے ہیں. ہمارے یہاں بس یہ ہے، ورنہ تو 360 قسمیں شیعہ کی. شیخ الاسلام نے منہاج السنہ میں ان کی ساری قسمیں لکھی ہیں، تقریباً 300 سے اوپر ہیں. اچھا اب دیکھ لیں کہ جو تبرعی شیعہ ہوگا نا، جو سیدہ عائشہ کا گستاخ ہوگا، سیدنا صدیق کی صحابیت و صدیقیت کا منکر ہوگا، آپ دیکھیں ان کے بچے جو ہیں نا چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. بالکل آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی بھی ملک کا بچہ ہو، جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت پھول کی طرح ہوتے ہیں. اچھا جب بالغ ہو جائیں گے آہستہ آہستہ ان کی شکلیں بدلنی شروع ہو جائیں، پھر ان کی شکل پہ لعنت اور پھٹکار برسنی شروع ہو گئی. اسی لیے اکبر بادشاہ کے 9 رتن تھے نا، 2 ابو الفضل اور فیضی، یہ بہت بڑے عالم تھے، بدبخت بہت بڑے عالم تھے. یہ نہ سوچا کرو بھی عالم سے، عالم تو اللہ معاف کرے معتزلہ میں بھی ہیں، خوارج میں بھی ہیں، روافض میں بھی ہیں، مشبہہ میں بھی ہیں، کرامیہ میں بھی ہیں، قدریہ میں بھی ہیں. عالم تو ہر فرقے میں ہوتا ہے، بڑے بڑے. وہ بھی بڑے علم والے تھے. تو ایک بھائی پہ اس نے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر کی شان میں گستاخی کی تھی، اور ہمیشہ کرتا تھا. اللہ اکبر. جب اس کی موت کا وقت آیا نا جی، دعا کریں اللہ ہمارا بھی ہر کلمہ پڑھنے والے کا، مرد ہے عورت ہے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ عزت کی موت دے، شہادت کی موت دے، عظمت کی موت دے. اللہ ذلت اور قضائے سوء سے محفوظ فرمائے. اللہ معاف کرے. تو اب بادشاہ کے وہ بڑے خاص تھے، 9 رتن تھے اس کے. تو بادشاہ عیادت کے لیے آنا چاہتا تھا، اس کے بھائی سے کہا تو بھائی اس کا ٹال دیتا تھا، بس آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو تکلیف ہوگی. لیکن بادشاہ نے کہا کہ نہیں میں آؤں گا. بادشاہ چلا گیا. جب گیا اس نے دیکھا کہ وہ تو خیر ہوش بھی نہیں تھا اس کو، لیکن اس کا گندگی جو تھی، پاخانہ جو تھا منہ سے نکل رہا تھا. تو بادشاہ نے گھبرا کے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بغض صحابہ ہے. اور کیا ہے؟ جو صحابہ کو گالیاں دیتا تھا آج وہ سامنے آ گئی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ بھی ایک بڑی عجیب علامت ہوتی ہے کہ بعض اولیاء اللہ جو ہیں مثلا زندگی میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، رنگ سانولا ہوتا ہے، رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے، لیکن موت کے وقت چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہوتا ہے. یہ اللہ کی انعام، اللہ کی نعمتیں. اور بعض آدمی جو ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن موت کے وقت ان کا چہرہ بدل جاتا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف. اسی لیے حضور کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یا اللہ ہمیں بری موت سے بچانا،
اور دشمنوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچانا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے مرنے کے بعد شکلیں جو تھیں وہ بدل گئی. اچھا اب حضور کی امت میں خس بھی نہیں آئے گا، مس بھی نہیں آئے گا، تو یہ کیسے بدل گئی؟ تو اس لیے یاد رکھو حضور کی دعا سچی ہے، حدیث سمجھا کرو. معنی یہ ہے کہ جیسے پہلی امت میں آیا تھا خسف اور مسخ کہ پوری امت برباد ہو گئی، حضور کی امت میں اس طرح عذاب نہیں آئے. اگر انفرادی طور پہ آ جائے تو کوئی بات نہیں، کہیں ایک جگہ زلزلہ آ گیا، 2 جگہ آ گیا، 4 جگہ، یعنی ساری امت اس میں ختم ہو جائے ایسا عذاب نہیں ہے. ساری امت کی شکل بدل دی جائے ایسا عذاب نہیں ہے. تو یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہوتی ہے ایمان سے. دیکھیں آپ، یہ آپ نے دیکھا نا، یہ ہمارے جو اکثر افریقی بھائی ہیں، کوئی سوڈان کا ہے، کوئی نائجیریا کا ہے، کوئی نیروبی کا ہے، کوئی یعنی کالے ملکوں کے جتنے لوگ ہیں، ان میں بڑے بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ والے کہ سیاہ رنگ ہے لیکن دل کرتا ہے اس کے چہرے کو دیکھتے رہیں. کشش. اچھا ان کو آپ نے کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے؟ سب ہر وقت ہنس رہے ہیں. وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، میں نے کہا یار یہ عجیب بات ہے، ہر وقت خوش رہتے ہیں. ہم نے کہا وہ ابو جہل کے آگے نہیں روئے تو ہمارے آگے کیا روئیں گے؟ ابو جہل اور امیہ مار مار کے تھک گئے، بلال رویا تو نہیں. وہ تو بس احد 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 کہتا ہے. وہ مرتے رہتے تھے، وہ احد احد کہتے کہتے بے ہوش جاتا تو پھر کہتا احد 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 احد. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہے کہ اس کے دیکھنے سے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے ذکر الآخرہ، آخرت کی یاد آ جائے، قیامت کی یاد آ جائے، زندگی میں انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے، بے دین ہے بادین بن جائے، بد عقیدہ ہے با عقیدہ بن جائے، بے نماز ہے نمازی بن جائے. اسی لیے جس عورت نے زندگی میں گناہ نہیں کیا، جس عورت نے زندگی میں اپنے بدن پہ غیر محرم کی نظر نہیں ڈالنے دی، اس کے چہرے میں کشش ہوتی ہے. اصل حسن میری بیٹی حیا میں ہوتا ہے، میک اپ میں نہیں ہوتا. عرب کی ایک مثال ہے کہ زینت الجبال اللحا، کہ پہاڑوں کی زینت ہے کہ اس پہ سبزہ ہوتا ہے. جس پہاڑ پہ سبزہ ہو نا، لوگ سیر کرنے نہیں جاتے، دیکھا نہیں، بڑی جا رہے ہیں جی، ہم فلاں جا رہے ہیں جی، ہم پٹریاٹ جا رہے ہیں جی، ہم گلگت جا رہے ہیں جی، ہم سوات جا رہے ہیں جی، ہم کالام جا رہے ہیں جی، ہم مائیڈن جا رہے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ وہ پہاڑ ہے، سبزہ ہے بڑی. تو پہاڑوں کی زینت سبزہ ہوتا ہے. وہ زینت الرجال اللہ اللہ، اور مرد کی زینت داڑھی ہوتی ہے، اور زینت المرأۃ الحیا، اور عورت کی زینت حیا ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ معصوم عورتیں جو ہوتی ہیں نا جی، جن نے گناہ کبھی نہیں کیا ہے، ان کے چہرے پہ کشش ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، تر و تازگی ہوتی ہے. اور جو گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو صبح خدا کرے کبھی دیکھنا نہ پڑے، میک اپ نہ ہو تو نظر آئے گا آپ کو کوئی ڈائن بیٹھی ہوئی ہے. اسی لیے وہاں راتیں جاگتی ہیں نا، دن تو سوتے ہیں. دن کو جا کے دیکھ لو تو تم لعنت بھیج کے نکل آؤ. اچھا اسی کے پیچھے میں مرتا تھا. یہ ہے وہ بلا. وہ تو شام کو پھر 11-12 بجے اٹھیں گے، پھر غسل ہوگا، میک اپ ہوگا، سگار ہوگا، بن ٹھن کے پھر جناب بڑا زبردست بلب لگائیں گے، لائٹ زیادہ ہو تاکہ آنکھیں چڑھیا جائیں نور دیکھتے ہوئے. اندر تو وہی بلا بیٹھی ہوئی. تو اصل زینت جو ہے یاد رکھو وہ حیا میں ہوتی. دعا کرو اللہ ہماری بیٹیوں کو حیا دے، اللہ ہماری بیٹیوں کو بی بی فاطمہ کا پردہ دے، اللہ ہماری بیٹیوں کو بی بی عائشہ کی صداقت اور علم عطا فرمائے، عصمت عطا فرمائے. اور جو بچیاں
جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرمائے، دین والا رشتہ نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں، آدمی عورت ہو یا مرد ہو، یا جمال سے شادی کرتا ہے یا نسب سے شادی کرتا ہے یا دین سے شادی کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا فاختر ذات الدین، تم دین والا چنا کرو۔ لڑکی کے لیے شوہر چنو، دین والا چنو، اور اسی طرح اگر لڑکی چنو تو دین والی چنو، کہ جو اللہ کا باغی ہے، جو رسول اللہ کا باغی ہے، وہ تیرا وفادار کبھی ہے۔ واللہ عالم۔ ایک عورت نے غلطی سے پہلے بال کٹوانے سے پہلے غسل کر دیا، کوئی دم شم نہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر اس نے اور کوئی غلطی نہیں کی، صرف یعنی عمرہ کرنے کے بعد اس نے بال نہیں کٹوائے تھے لیکن پہلے غسل کر دیا تو کوئی دم نہیں، لیکن اگر صابن خوشبو والے سے غسل کیا تو پھر دم ہے۔ اگر ہمارے جوتے گم ہو جائیں تو آپ دوسرے کا استعمال نہ کریں، آپ اپنے جوتے کو لپیٹ کے باقاعدہ، اب تو دیکھیں نا ان نے ہر دروازے پہ انتظام کیا ہے کہ آپ کو شاپر ملتا ہے، شاپر میں لپیٹ لیں، اس کو پھر کپڑے میں لپیٹ لیں، کیونکہ شاپر میں بھی تو پتہ نہیں لگتا نا کہ کس کا جوتا ہے، تو آپ اس کو لپیٹ کے رکھیں تو انشاءاللہ چوری نہیں ہوگا، گمبین نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہو جائے دوسرے کا استعمال نہ کریں۔ بہرحال عمرے کے بعد یا طواف کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ واجب ہے، تم 2 نفل کر کے بھی پڑھتے رہے، لیکن نیت تو یہی تھی نا کہ طواف کی 2 رکعت پڑھنا، تو وہ ادا ہو جائیں گی، لیکن آئندہ خیال رکھیں یہ واجب ہے۔ اگر ہم عمرے پہ آئے ہیں اور مدینہ منورہ میں 8 دن قیام نہ کر سکیں کوئی گناہ نہیں، 1 دن بھی قیام نہ کرے کوئی گناہ نہیں، صبح کی نماز کے بعد جائے، صلاۃ و سلام پڑھے، ظہر سے پہلے واپس آ جائے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر اللہ نصیب کر دے 40 نمازیں تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری کر دیتے۔ تو یاد خالی تو نہ رکھ دیا کرو نا۔ مکے کی حدود میں تو کافر کا داخلہ منع ہے، تو شیطان کیوں آ جاتا ہے؟ بات یاد رکھیں کہ کافر کا داخلہ منع ہے، انسان ہے، اس لیے اس پہ حکم جاری۔ شیطان تو انسان ہے نہیں، اس کے لیے احکام وہ نہیں ہے جو انسانوں کے لیے ہیں۔ تم ہاں اگر شیطان بن جاؤ یا تو پھر تمہیں بھی روک دیا جائے گا، یا شیطان ابو جہل بن جائے اس کو بھی روک دیا جائے گا، ورنہ شیطان کے لیے الگ حکم ہے، انسان کے لیے الگ حکم ہے۔ انسان خاکی وجود ہے، شیطان ناری وجود ہے، وہ تو رہے گا، اور وہ بھی داخلہ بند ہے کہ وہ یعنی نجاست حکمی کی وجہ سے کہ انما المشرکون نجس، لیکن کئی کافر ہیں جو یہاں داخل ہوتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ کئی قبر پرست ہیں ماشاءاللہ، اور ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوئے مکہ مدینہ میں۔ خروج پتہ نہیں یاجوج کسی آدمی کا خروج گئی، اچھا وضو شدت جائے تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے؟ ہاں اگر ایک آدمی کو ری کی بیماری ہے یعنی ہوا نکل جاتی ہے، وضو کی بعد میں پھر ہوا خارج ہو گئی، تو ایسا آدمی معذور ہے، یا سلسل بول ہے کہ پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، یعنی اب جو وضو کرے گا مغرب کے لیے وہ عشاء تک کافی ہے، نکلتی ہے ہوا نکلتی رہے، وہ نفل پڑھے، نماز پڑھے، طواف کرے، قرآن پڑھے، پھر جب عشاء آئے گی تو وضو نیا کرے گا۔ نمازی کے آگے حرم ہو یا غیر حرم ہو نہیں گزرنا چاہیے، بڑی سخت وعید ہے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ عمرے کے بعد میں ہوٹل میں گیا، وہاں احرام اتار کر فوراً پتہ نہیں کیا کیا، اب تو سمجھ نہیں آیا، کسی دوسرے کے لیے طواف نہ کریں، اپنے لیے کریں۔
نوجوان کا عورت کا چہرہ پردے میں داخل پردہ پاؤں کا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ احرام میں کیا حکم ہے کہ عورت چہرہ کھلا رکھے، یعنی احرام کے بغیر بند رکھے؟ اگر ہمیشہ ہی کھلا رکھنا ہے تو پھر احرام اور غیر احرام کا فرق کیا ہوا؟ اور پردہ ہے کیوں کہ آدمی فتنے میں نہ پڑے؟ فتنہ تو ہے ہی چہرے میں، چہرہ دیکھنے سے آدمی برباد ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے فاسألوہن من وراء حجاب، ایک ہوتا ہے سطر کا مسئلہ کہ عورت اگر کھلا چہرے میں نماز پڑھے نماز ہو جائے گی، کہ وہ سطر میں داخل نہیں، پردے میں تو داخل ہے۔ ایک آدمی پاکستان سے عمرے کے ارادے سے احرام باندھ کے کعبہ پہنچا، گم ہو گیا، دوسرے دن ملا، انہوں نے عمرہ نہیں کیا، احرام بھی کھول دیا، اب عمرہ بھی دوبارہ کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ کہتے ہیں جی کہ مطاف میں جو عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس کا گناہ مردوں کو ہوتا ہے دونوں کو ہوتا ہے؟ مردوں کو صرف کیوں ہوتا ہے؟ مرد بھی دھکے نہ دیں، عورتیں خود بھی جا کے دھکے مارتی ہیں، عورتیں کوئی کم ہے ماشاءاللہ۔ اب تو آدمی مرد کے دھکے سے بچ سکتا ہے، عورت کے دھکے سے تو بچ ہی نہیں سکتا، وہ تو دونوں بربادیاں ہو جاتی ہیں، ظاہری بھی اور روحانی بھی۔ اس لیے اگر رش ہے طواف نہ کرو اور بیٹھی رہے، بس کعبہ شریف کو دیکھتی رہے، قرآن پڑھتی رہے، نفل پڑھتی رہے، تو ضروری تو نہیں کہ طواف کرے، نفلی عبادت ہے۔ پھر طواف کے لیے اوقات ہیں، اگر آپ رات کو 10 بجے آ کے طواف کریں انشاءاللہ کوئی دھکا نہیں لگے گا۔ اسی طرح دن کو اگر آپ 9 سے لے کر 11 تک طواف کریں کوئی دھکا نہیں لگے گا، لیکن تم بھی تو اسی وقت کرتے ہو نا جب رش ہو، تاکہ دھکا لگے تو اس کو مزہ آئے نا، عمرہ تو تب برباد ہوگا نا۔ استلام کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ آدمی جب حجر اسود کے سامنے آئے تو اپنا چہرہ حجر اسود کی طرف کرے اور وہاں 1 سیکنڈ کے لیے رک جائے تاکہ توقیف ہو جائے۔ طواف اور وقوف میں فرق ہوتا ہے۔ پھر کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ دونوں ہاتھوں سے بھی جائز ہے اور ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے۔ ایک عورت نے ایام حیض میں احرام باندھ لیا ہے، نیند میں کپڑا اس کے چہرے پہ لگا، کوئی بات نہیں، نیند میں تو آدمی ویسے مجبور ہے، نیند میں مرد کے سر پہ بھی کپڑا آ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، سر پہ اسطرا پھروا دیا، اب بال ہے نہیں، دوسرا عمرہ کرے پھر بھی اسطرا پھرانا پڑے گا چاہے بال نہ بھی ہو، 100 عمرہ کرے 100 دفعہ اسطرا پھروانا پڑے گا، گنجا آدمی عمرہ کرے اس کو بھی اسطرا پھروانا پڑے گا۔ قرآن شریف نیچے رکھنا گناہ ہے، اگر بے ادبی کے ارادے سے ہے تو گناہ ہے، اگر بے ادبی نہ ہو ویسے رکھ دیا تو انشاءاللہ ادب کے خلاف ہے لیکن گناہ نہیں ہوگا۔ طواف نفلی کر کے جس کے لیے بھی بخشنا چاہیں بخش سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا، جن ملکوں میں پاؤں کرنا بے ادبی ہے وہ نہ کریں، لیکن بعض ملکوں میں یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے اس لیے وہ کرتے ہیں، ان کے نزدیک بے ادبی ہے ہی نہیں۔ جوتے پہن کے نماز پڑھنا یا طواف کر، اگر جوتا پاک ہے تو نماز بھی جائز ہے، طواف بھی جائز ہے۔ اگر ایک آدمی ہوٹل میں غسل کرے اور 2 چادریں بھی ہوٹل میں باندھ لے، پھر مسجد عائشہ میں جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے لبیک پڑھے، بالکل ٹھیک ہے، چادریں باندھنے کا نام تو عمرہ نہیں ہوتا۔ اصل عمرہ تو اس وقت شروع ہوگا جب آپ نیت کریں گے، تو یہ ضروری تو نہیں کہ آپ وہاں غسل کریں، وہاں پتہ ہے پانی ہو نہ ہو، حمام ملے نہ ملے۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، عمرہ کر چکا ہوں، اب میں چاہتا ہوں عمرہ کرنا، مسجد عائشہ سے کریں۔ آپ اپنی بیوی والدہ جو فوت ہو گئے ان کے لیے کرو، بلا وجہ بیوی کی خوشامد نہ کرو، خیر ہوگی، دعا کرتے رہو۔ اس کو بیوی کا فکر زیادہ ہے، اس کے لیے عمرہ کر رہے ہیں، جب گھر جا رہے ہیں ایسے واپس۔
میں کہتا ہوں کہ روزانہ 2 یا 3 عمرے مرنے والے رشتہ دار کا بالکل کرے، نفلی عبادت ہے، 2 کرو دن میں، 4 کرو، 5 کرو، 10 کرو، جتنا مرضی ہمت ہو ٹانگوں میں کرو، کوئی منع نہیں، لیکن مکے میں رہتے ہوئے عمرے سے طواف افضل ہے۔ ایک میرا وہ ساتھی ہوتے تھے رمضان شریف میں دیکھتا تھا، وہ روزانہ 5 عمرے کرتا تھا ماشاء اللہ، ہر نماز کے بعد عمرہ، وہ احرام کھولتا ہی نہیں تھا، بس جب احرام سے فارغ ہوا بس سر پہ کپڑا ڈال لیا، نماز وغیرہ پڑھ لی، نہ ہوا تو پھر احرام پھر جا رہا۔ ایک اور مجذوب ہوتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، اب مدت ہوئی نظر نہیں آئے، بہت بڑے عالم تھے، یمن سے تھے، بہت بڑا عالم تھا، لیکن بیچارہ بس جذب کی کیفیت میں آیا تو مجذوب بن گیا۔ وہ ہمیشہ 2 چادروں میں رہتے تھے، سارا دن قرآن پڑھتا تھا، سارا دن۔ اچھا مجال ہے قرآن میں کوئی غلطی کرے، اور وہ رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد عائشہ پیدل جا کے نیت کر کے واپس پیدل، میں کبھی جاتا تھا تو میں گاڑی روکتا، وہ کہتا جاؤ جاؤ جاؤ، وہ نہیں بیٹھتا، پیدل جاتے پیدل۔ ایک آدمی نے عمرے کے طواف کے 5 چکر پورے کیے، وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے پھر 2 طواف چکر پورے کر لے، بس اس میں کیا ہے۔ ایک عورت نے میقات سے احرام باندھا، ٹانگوں کے درد وغیرہ کی وجہ سے 3 دن عمرہ ادا نہ کیا، احرام اتار دیا، اگر آتا ہے تو کیا نہیں، پھر عمرہ بھی کیا یا نہیں کیا؟ مسئلہ یہ ہے اگر نہیں کیا ہے تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے۔ ٹانگوں میں درد تھا تو ویل چیئر پہ ریڈی پہ کر دیتی، اس میں کیا تکلیف ہے؟ یہ کوئی بہانہ ہے؟ احرام کھولنے سے پہلے غسل کر لیا، حل کرانے سے پہلے یاد آنے پر دوبارہ احرام باندھ کے بال منڈوا دیے، ٹھیک ہو گیا، کوئی دم نہیں۔ سیدہ لڑکی جو ہے وہ کسی لڑکے سے شادی کر سکتی ہے، بہتر یہ ہے کہ سید سے کرے تاکہ کفر کے اعتبار سے دونوں کا خاندان برابر ہو۔ اگر خاندان میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو نا تو گزارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے شریعت میں جائز ہے، یاد رکھو شریعت میں جائز ہے کہ اب دیکھیں نا، حضور پاک کی بیٹیوں سے حضرت عثمان کا نکاح ہوا ہے، تو حضرت عثمان تو بنو امیہ میں سے تھے، وہ سید تو نہیں تھے، ہاشمی تو نہیں تھے، لیکن نکاح نہیں ہوتا تو حضور نے کیسے نکاح کر دیا؟ تو اس لیے علماء نے ایک اور مسئلہ بھی نکالا ہے، وہ کہتے ہیں مثلا ایک لڑکی سید ہے، لڑکا جو ہے وہ سید تو نہیں ہے لیکن عالم ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی کفر ہے، اس کا علم جو ہے اس کے برابر آ جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے سید سید سے کرے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کہ ہم جنس ہو کفر برابر ہو تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا اسی طرح سیدہ زینب حضور کی پھوپھی کی لڑکی ہے، ان کا نکاح حضور پاک نے حضرت زید سے کر دیا تھا، زید بن حارثہ، حالانکہ زید غلام نہیں تھے لیکن ان کو بیچا گیا تھا، تو بی بی زینب ہمیشہ ان کو تانا دیتی تھی کہ اگر حضور میرا نکاح تمہارے ساتھ نہ کرتے تو میں کیا تمہیں قبول کرتی؟ تم غلام ہو، میں حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہوں، تو فرق آ گیا۔ آخر حضرت زید آئے حضور کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میں روز کے تانے سے تنگ آ گیا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، مہربانی کا یار۔ حضرت نے کہا طلاق نہ دو، پہلے برادری مجھ پہ ناراض ہے کہ تم نے زید سے کیوں شادی کی زینب کی، اب طلاق دو گے پھر اور برادری بگڑ جائے گی۔ تو اس نے کہا حضور میرا گزارا ہی نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ بہرحال طلاق ہو گئی۔ پھر یہ تو اللہ نے مسئلہ حل کر دیا نا کہ متبنہ جو ہوتا ہے جس کو بیٹا بنایا جائے اس کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ ہے کہ اگر حقیقی بیٹا ہے اس کی بیوی سے نکاح حرام ہے، وہ تو بہو ہے، اگر منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کی طلاق یا موت کے بعد۔ اللہ نے بیوی زینب کا نکاح پھر حضور سے کر دیا،
تو بہتر یہی ہے کہ برابر کے خاندان میں شادی کرو. اگر کریں تو جائز ہے، وہ یہ نہیں کہ نکاح نہیں ہوگا، نکاح ہوگا، جائز بھی ہے. اگر بے نمازی ہوں وہ وارث بنیں گے، تمہارے بنیں گے، فکر نہ کرو، تم جان نہ چھڑاؤ ورثے سے، کیونکہ تم تو حنفی ہو. حنفی تو کافر نہیں کہتے اس کو. حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 ہے اگر اکیلے پڑھو، اور اگر محلے کی مسجد میں پڑھو تو 25 گنا بڑھ جاتا ہے، اور مسجد الحرام کے اندر آگے پڑھو تو 27 گنا بڑھ جاتا ہے، اور پھر کعبۃ اللہ جتنا قریب ہو تو ثواب اور بڑھ جاتا ہے. یہاں کوئی حساب ہے؟ میں اپنی بیٹی ہے 1 سال کی، احرام عمرہ صفا مروا دوڑ رہے تھے، پیمپر سے پیشاب اس کا خارج ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میں نے جا کے وہ تبدیل کیا بیت الخلا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ایسے بچی ہے. تمہارے اوپر بھی کیا پیشاب آیا، دھو ڈالو. اگر ایک عورت نے مدینے سے احرام باندھا ہے اور اس کو حیض آ گیا، اب وہ نہیں جا سکتی جب تک عمرہ نہ کرے. فلائٹ آ گئی، چھوڑ دو فلائٹ. اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو کیا کرے گا؟ وہ بھی تو فلائٹ چھوڑ دے گا نا. چھوڑ دو، تبدیل کر لو، اپنا عمرہ پورا کرو، پھر جاؤ. ورنہ ساری زندگی نعوذ باللہ گناہ بھی رہے گا اور گویا کہ تم حالت احرام میں رہو. ویسے کوئی آدمی مسجد عائشہ جائے ویسے دیکھنے کے لیے تو کوئی حل نہیں، جیرانا جائے کوئی حل نہیں، ضروری بھی نہیں. میں بغیر احرام کے حرم میں داخل ہوا، میرے اوپر دم ہے، میں اصل میں بھائی کے لیے آیا تھا، عمرے کے لیے نہیں آیا تھا. حنفی مسلک میں تو دم ہے، عمرہ بھی کرو اور دم دو. اور یہاں کے جو ائمہ کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیت عمرے کی نہیں تھی، نیت کاروبار تھی یا بھائی کو ملنے کی تھی تو دم نہیں پڑے گا. خواب نبی کے بارے میں دیکھنا ٹھیک ہے،